اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ یقین کے مراحل کیا کیا ہیں، یعنی ایسے یقین کی طرف جائیں تو اس کی کون سی سیڑھیاں کون سی ہیں۔ تو اس پہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا کہ پہلی سیڑھی جو ہے، آپ یقین کر لیں کہ آپ اپنی حقیقت پر یقین کر لیں، اپنی اصلیت پر، کہ میں وہ ہوں جو نظر نہیں آ رہا اور وہ نہیں ہوں جو کہ نظر آ رہا ہوں۔ تو اس بات پہ دیکھیں، اب یہ ہے نا کہ سچا اللہ سے سچا تو کوئی بھی نہیں ہے، اور قرآن کو آپ مان لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں جو بات بھی ہے وہ سچ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، دنیا میں بھی آپ بعض اوقات کسی کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، بس وہ جیسے بھی ہو، بس اس نے بات کہی تو یقین کر لیتے ہیں دنیا میں۔ لیکن اب یہ تو اللہ کا کلام ہے، تو اس پہ آپ تو زیادہ بس آپ مان لیں کہ آپ وہ نہیں ہیں جو نظر آ رہے ہیں، آپ وہ ہیں جو نظر نہیں آ رہے، اور وہ اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اور کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو مسجود ملائکہ ہے اس کائنات میں۔ بڑی بڑی مخلوقات ہیں، یہ ویل اور بڑی بڑی ویل ہے نا، اس کے سامنے انسان کی کیا حیثیت ہے؟ جسم کے سامنے، ہاتھی کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں، بڑے ہاتھی کے سامنے، تو انسان ایک بونا سا لگتا ہے۔ تو بڑی بڑے اجسام ہیں، اور لیکن مسجود ملائکہ کون ہے؟ وہ میں ہوں کہ نہیں؟ اچھا، اب یہ ہے نا کہ یقین تو بس جو قرآن میں لکھا ہے اس پہ آپ، قرآن اور رسول کی جو بات ہے یہ وہ ایک ہی ہے، وہ اللہ ہی کی باتیں ہیں، جو رسول فرما رہے ہیں وہ اللہ ہی کی بات ہے۔ تو دونوں کی باتوں پہ آپ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں، تو یہ ابتدا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں۔ اب آپ کی منزل، اگلی منزل یہ ہے کہ آپ پہچان لیا، اب آپ کائنات پہ غور و فکر کریں۔ آپ جہاں پر کھڑے ہیں اس وقت، وہ نقشوں میں بعض اوقات ہوتا ہے نا، کیا لکھا ہوتا ہے؟ یو آر ہیئر، کیا لکھا ہوتا ہے؟ یہی ہے کہ اس وقت آپ یہاں پہ ہیں، نقشے میں وہ جگہ بھی آتی ہے کہ اس وقت آپ یہاں ہیں، منزل وہ ہے۔ تو ہم ایک جگہ پر یہاں کھڑے ہوئے ہیں، یعنی میرا ظاہر اس وقت کہاں پہ ہے؟ مثال کے طور پہ بکٹ گنج میں ہے، میں یہاں ہوں، جانا کہاں ہے؟ اب میں نے تو کہیں نہیں جانا، روح میری پرواز کرے گی، اور اس کی منزل اللہ ہے۔ یہ بھی بات قرآن میں لکھی بھی ہے۔ پھر یہ دیکھیں، یہ مراحل ہیں یقین کے مراحل، کہ آپ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آج بھی ہم نے پڑھا نا، وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یعنی اس کی حقیقت دکھا دی اس کو، یعنی سمجھ گئے۔ نوری کا یہ مطلب نہیں ہے، نوری کا مطلب وہ سمجھ گئے کہ مقصود تو اللہ ہے اور معبود بھی اللہ ہونا چاہیے۔ یہی بات آگے پہلے انہوں نے کہی نا کہ بھئی صنم کو کیوں پوج رہے ہو، مقصود تو اللہ ہے۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح۔ اب یہ آپ وہ دیکھیں نا ربط سورہ انعام کی 74 نمبر میں والد کو کہتے ہیں کہ بھئی تم نے تو بتوں کو پوج رہے ہو، تم تو گمراہی میں ہو۔ پھر وہ اگلی آیت جو ہے وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ، اسی طرح ہم نے دکھا دیا کہ بھئی بتوں کو پوجنا غلط ہے، اللہ کو پوجنا چاہیے، اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، اللہ منزل ہے۔ تمہارے مقاصد زندگی تو باطل ہیں، ظاہر تمہارا مقصود ہے وہ تو باطل ہے۔ تو یہ حقیقت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے چیزوں کو ایسی دکھا کہ جیسا کہ وہ ہیں۔ یہ ہمارے شیخ بھی اس کے بارے میں بیان کرتے تھے کہ لوگ کشف کے بارے میں، بعض اوقات لوگ صوفیاء یا اس راستے پہ وہ کہتے ہیں کشف ہو جائے،
کشف کی طاقت حاصل کی. تو کشف، وہ کشف قبور کا وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ وہ ادھر ادھر، لیکن وہ فرماتے تھے ہمارے شیخ کہ اصل جو کشف ہے وہ کشف الحقیقت ہے، کہ آپ کو حقیقت یعنی منکشف ہو جائے اپنی اس کائنات کی. تو اب یہ ہے نا کہ آپ کا سفر آگے بڑھے گا کہ بھئی میری منزل تو اللہ ہے، میرے اندر تو اللہ ہے، میں تو اللہ کا ہوں اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے تیاری کر کے. اب آگے سفر آپ کا بڑھے گا تو آپ کو اب ضرورت ہے رہنمائی کی. کیا رہنمائی؟ رہنمائی کا مطلب پھر آپ کو ضرورت ہے صحبت کی. تو آپ کو ڈھونڈنا ہوگا اہل یقین کو. اہل یقین کو آپ ڈھونڈیں، سچے لوگوں کو ڈھونڈیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمیشہ ایک جماعت حق پہ قائم رہے گی اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو سچے لوگ تو موجود ہیں، اور قرآن میں بھی اس کا وہ ہے حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کی ساتھ ہو جاؤ. مع الصالحین، صادقین، سچوں کی معیت اختیار کر لو. اب سچے شخص کو مثال کے طور پہ کوئی ڈھونڈ لیتا ہے، نیت اس کی اول تو نیت ہونی چاہیے. نیت، کیونکہ نیت جو ہوگی وہی ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی نیت خراب ہو اور سچے شخص کے پاس آپ جائیں اور آپ کو کچھ مل جائے. آپ کو کچھ نہیں ملے گا اگر آپ کی نیت خراب ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کتنے لوگ تھے؟ 301 لوگ تھے جو عین لڑائی میں ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے میدان احد میں. یہ حضور کے صحبت یافتہ تھے، لیکن نیت خراب تھی تو ان کو وہ نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا. تو یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یقین والوں کے پاس آپ ایک نیت سے جائیں. سچے شخص کو تلاش کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اگر مل جاتا ہے. اگر مل جاتا ہے بہت بڑی بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے نیت خالص ہونی چاہیے اور نیت مخلص اللہ کی ہونی چاہیے کہ بھئی میں نے تو اللہ کے پاس جانا ہے. پھر اللہ نے کہا ہے کہ بھئی رہنمائی تمہیں چاہیے اور صحبت چاہیے. اللہ کا حکم ہے نا، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کو ڈھونڈو اور اس کی معیت اختیار کر لو. تو اس نیت کے ساتھ کہ میں نے آگے بڑھنا ہے. اب یہ نیت جیسے بھی اس کو آپ الفاظ دے دیں، یا آپ کہیں کہ بھئی میں نے اپنا تزکیہ نفس کروانا ہے، یا آپ یہ کہیں کہ میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، بات ایک ہی ہے. یہ قرآن میں ہے ساری. فمن آمن و اصلح، جو ایمان لایا اور اپنی اصلاح کر لی، یا قد افلح من تزکا ویزکیہم، پیغمبر ان کا تزکیہ کرتے ہیں، سچے لوگ بھی تزکیہ کرتے ہیں. تو آپ اس الفاظ آپ کے جو بھی ہوں، نیت تو بس یہی ہونا چاہیے کہ میں نے جانا ہے اللہ کے پاس، اور رہنمائی کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی راہ میں محنت کرو، لیکن اس کی طرف جانے کا کوئی ذریعہ تلاش کرو، وسیلہ. وابتغوا الیہ الوسیلۃ. تو وسیلہ تو یہی ہوتا ہے کہ سچا آدمی آپ کو کوئی مل جائے. تو پھر شاعر کہتا ہے کہ اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا، بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے. لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہیں، خضر علیہ السلام سے ملاقات چاہتے ہیں بعض لوگ نا. تو شاعر کہتا ہے کہ خیر یہ تو شاعر کی بات نہیں ہے، ویسے ہی میں نے بتا دیا کہ آپ کو اگر ایک ایسا شخص مل جائے تو یہ عیسیٰ اور خضر سے بہتر ہے کہ اگر ایسے شخص سے آپ کی ملاقات ہو جائے. کیونکہ یہ شخص جو ہے آپ اس کی جب یعنی رہنمائی میں اللہ کا سفر طے کریں گے، وہ آپ کی رہنمائی کرے گا. یہی ہے نا، رہنما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رہنمائی کرنا. باقی تو یہ نہیں ہے کہ وہ ڈنڈے سے آپ کو مار کے بھئی چلو چلو. عام طور پہ تو آپ دیکھیں یہ مدرسوں میں ڈنڈے سے بھی کام لیتے ہیں. کل ہم نے ٹی وی پہ دیکھا ایک مدرسے کا استاد جو ہے وہ اس کی سوٹی تھی اس کے ہاتھ میں،
اور وہ مار رہا تھا بچوں. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.